ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت سے ملاقات کروانے والے ہیں ان کا ہومیوپیتھی کا علاج میں نہ صرف 20-25 سال کا تجربہ ہے بلکہ وہ 20-25 سال ہومیوپیتھی کی طریقہ علاج کی تعلیم کا درس بھی دیتے رہے ہیں۔ آج ہومیوپیتھی فلسفے کے بارے میں ہومیوپیتھی سے متعلقہ لوگوں کے علاوہ عام لوگ بھی ہومیوپیتھک فلسفے سے تھوڑا بہت واقف ہیں، لیکن آپ نے 80 کی دہائی میں جب عام لوگ تو درکنار ہومے ڈاکٹر بھی ہومیوپیتھی فلسفے اور خصوصاً مینازم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، آپ نے اس وقت ادویات بنانے والے مختلف کمپنیوں کے سیمینارز میں مقالہ جات پیش کر کے ہومیوپیتھک فلسفے سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ آپ نے سوات سے لے کر کراچی تک تمام شہروں میں منعقد بڑے بڑے سیمینارز میں مقالہ جات پیش کیے۔ آپ ہومیوپیتھک کی بڑی تنظیم پاکستان ہومے ڈاکٹر فارماسیوٹیکل اینڈ کیمسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ سر، آپ سے کوشچن ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اکثر ہمارے ملک میں ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تو اس پر ہم آج بات چیت کرتے ہیں، ہم اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا یہ دونوں جو طریقہ علاج ہے ایلوپیتھی کا اور ہومیوپیتھی کا وہ ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے، اور اکثر یہ ڈسکس تو ہوتی رہتی ہے لیکن عموماً لوگ یہ سوال جو ہے وہ نہیں آتا سامنے۔ تو اس کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ہم دونوں لوگ جو ہیں ایلوپیتھی والے ہم سے اور ہم ان سے کوئی تعصب رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں بھی ایسا ہوگا لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے اتنا زیادہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے اچھے جو ایلوپیتھ ہیں ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں کیس ریفر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم جو سرجن کو یا ایسے کیسز جو ہماری گرفت میں نہیں ہوتے ہم انہیں سرچ کرتے ہیں۔ ویسے بات یہ ہے کہ جو ایلوپیتھی تو ذرا ایک پہلے کا طریقہ علاج تھا۔ ہانیمن خود جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایلوپیتھ تھا، تو آپ کے پاس ٹائم تو بہت کم ہوتا ہے نا، اس لیے تفصیل میں جائے بغیر کہ اس وقت ظاہر ہے ان کو کچھ محسوس ہوا کہ یہ طریقہ علاج ہے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مختلف وہ ابھی بھی کئی دفعہ ثابت ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پھر جو ہے ہومیوپیتھی جس طرح ہوئی ایک لمبی داستان ہے کس طرح انٹروڈیوس ہوئی۔ تو ایک چیز یہ طے ہوگی کہ ایلوپیتھی پہلے موجود تھی، ہومیوپیتھی بعد میں آئی۔ ہومیوپیتھی جو ہے وہ جو طریقہ علاج ہے وہ جو ثابت ہوا وہ بالمثل طریقہ علاج ہے، اور ایلوپیتھی اور دیگر طریقہ علاج جتنے بھی تھے پہلے وہ بے ضد ہیں، یعنی کہ مختلف۔ آسان زبان میں یہ کہا جائے گا کہ جو ایلوپیتھی میں مینجمنٹ کی جاتی ہے کسی چیز کو وقتی طور پہ سے اس کو مینج کیا جاتا ہے، ہومیوپیتھی میں جو ہے وہ کیور کیا جاتا ہے، اور قدرت بھی اسی طرح کرتی ہے، یعنی کہ قدرت جو ہے وہ سملر سے سملر کو کیور کرتی ہے۔ اب یہ جو فرق ہے مینجمنٹ کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دو مثالیں جو ہانیمن ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو کہ ہانیمن نے اپنی بک میں لکھی ہیں، جو مختلف ڈاکٹروں کے جو تجربات تھے، ڈیٹیل سے میں بعد میں کسی لیکچر میں یقین میں اس کو، لیکن اس میں مختصر یہ ہے کہ اس میں دو مثالیں دی گئی۔ ایک مثال یہ تھی کہ ایک بچہ تھا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، جب اس کے اوپر ایک طاقتور مرض رنگ وارم ایک سکن ڈیزیز ہے وہ اسے ہوا تو اس کو مرگی کے دورے بند ہو گئے۔ یہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ پاورفل ڈیزیز کمزور کو دبا لیتی ہے۔ اب میں نے یہاں لفظ دبا استعمال کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیوں۔ اب وہ دورے جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن جب رنگ وارم ٹھیک ہوا یا اس کو ٹھیک کر دیا گیا تو مرگی کے دورے دوبارہ پڑنے، یعنی یہ مینجمنٹ تھی۔ ایلوپیتھی میں اسی طرح مینجمنٹ ہوتی ہے، زیادہ تر کیسز میں مینجمنٹ ہوتی ہے، اور بڑی زبردست مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ دونوں طریقہ علاج چل سکتے ہیں،
بالکل چلیں گے اسی طرح ہی ہاسپٹل رہیں گے، اسی طرح ہی جو بڑے بڑے جو نرسنگ ہومز ہیں وہاں پہ، اور جو مینجمنٹ کے ذریعے بڑی ہی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے کہ بہت سے کیس مثلاً کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو مینج کیا جاتا ہے پہلے، جب اس کو مینج کیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، بچنے کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ آپریٹ کرائے، وہ میڈیسن کھائے، ایلوپیتھی کھائے، ہومیوپیتھی کھائے، لیکن پہلی جو ہے وہ کیا ہے، مینجمنٹ ہے۔ تو مینجمنٹ جو ہے اس میں ایلوپیتھی کا اپر ہینڈ ہے، اور وہ بڑی زبردست قسم کی مینجمنٹ ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں آ گئی کہ یہ قدرت اسی طرح کرتی ہے اور ایلوپیتھی بھی اسی طرح کرتی ہے۔ اب آ جائیں، وہ بالضد ہے، ڈسیملر ہے، غیر مشابہ ہے۔ اب آپ آ جائیں سملر کی طرف، تو ہمیں اسی میں ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ ایک شخص بچہ تھا، اس کے جسم پر پیدائشی طور پہ سرخ سرخ داغ تھے، اس کے بعد اس کے اوپر میزل نے اٹیک کیا، میزل خطرے نے۔ اب میزل جو ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی میں بھی جسم پر سرخ سرخ داغ۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ جب میزل ٹھیک ہوا تو وہ نشانات بھی جو بچپن تھے وہ بھی ختم ہو۔ تو گویا قدرت نے ایک طاقتور سملر سے مرض سے اسی جیسے مرض کو ٹھیک کر دیا۔ یہی اصول ہومیوپیتھی میں ابھی تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ جتنے بھی ہمارے پاس بکس ہیں اس میں جتنے بھی ہمارے پاس میڈیسن ہیں یہ سب زندہ انسانوں پہ پروف کی گئی ہیں اور یہ علامات ہم نے لی ہیں۔ اب جب بھی ہمیں ان میڈیسن جیسا مریض ملتا ہے یا وہ مریض جس میں کچھ علامات ہوتی ہیں اسی جیسی علامات رکھنے والی ہم میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں، اور اس کی جو پوٹینسی ہے یعنی طاقت وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ طاقتور تو لہذا وہ ختم۔ یہ ہے دونوں۔ اب دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ کوئی جو ہم لوگ جو پرانے امراض ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بوہمی کو آپریٹ کر کے ایلوپیتھی والی یا ہومیوپیتھی والے وہ یا سب لوگ کر کے تو ہم مریضوں کو ٹھیک کریں۔ ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کو دے دوں ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کا۔ ہمیں شروع میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی خبردار ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی میڈیسن اکٹھی مت استعمال کریں۔ تو شروع کی جو سال تھے میری پریکٹس کے ظاہر اسی چیز پہ ہی کار بند ہوا۔ اب میں اسٹڈی کرتا تو جو استھما کے کیس آئے بڑی اسٹڈی کر کے بالکل صحیح رائٹ میڈیسن دی، سب کچھ دے دی اور وہی میڈیسن کی بنتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا اس طرح تھا کہ جو دمہ ہے اس میں اٹیک ہوتا ہے، سانس بند ہوتا ہے، سانس آئے یا نہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے میڈیسن دونوں اکٹھی نہیں کرنی، تو اس وقت جب اس کا اٹیک ہوتا ہے تو سانس بند ہونے لگتا تھا تو ہماری میڈیسن ادھر پھینک کے تو پھر وہی جو مینجمنٹ ہے وہ شروع کر دیتے، اسٹیرائڈس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ظاہر سے اس کو ریلیف ملتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی جب، تو پھر میں نے کہا کہ جو میرے پاس مریض آتے تو میں انہیں یہ نہیں کہتا تھا، میں کہتا یہ آپ میڈیسن لیں، یہ استعمال کریں، اس کے بعد جو ہے جتنا بھی جو لڑکا آیا ہوا ہے جو فری ہو مجھے بتا دیجیے۔ آپ اس طرح کرنا ہے کہ نا یہ آپ نے میڈیسن لی ہے آپ استعمال کریں، اس دوران اگر آپ کو اٹیک ہو تو آپ وہ پمپ کا استعمال کریں، کوئی میڈیسن کریں استعمال کریں، نیبولائز کریں جو کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ مریض ٹھیک ہونے شروع ہوئے۔ اب دمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انکیوریبل ڈیزیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد ہم نے بے شمار، میں نے بھی اور میرے دوستوں نے یہ ٹھیک کی جو کیور ہو گئی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایلوپیتھی کی مدد حاصل نہ کرتا تو ہو سکتا میں یہ کیس نہ کر سکتا۔ تو میرے دوست بے شک اس چیز کی مخالفت کریں، لیکن مینجمنٹ کا
آنےمن نے بھی اجازت دی ہے کہ مینجمنٹ پہلے وائٹل فورس کو اس قابل کرو جی کہ وہ آپ کی میڈیسن کو برداشت کر سکے، صحیح تو اس کے بعد تو یہ پھر یہاں پہ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ قدرتی علاج ہے وہ قدرتی، میں یہ کہتا ہوں جی کہ ہمارا جو یہ علاج طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھی جی یہ بھی قدرتی طریقہ علاج ہے، صحیح اور ایلوپیتھی بھی قدرتی طریقہ علاج ہے۔ کیوں ہے کہ ہم نے اس چیز سے سبق حاصل کیا کہ سملر سے سملر کو ختم کر دیا، جی انہوں نے اس چیز سے کیا کیا کہ پاورفل سے جو ہے وہ کمزور کو دبا دیا، یہ بھی قدرت کرتی ہے۔ جی اب جو ہوا وہ اس بچے کا میں نے آپ کو بتایا بری کے دورے پڑتے تھے، وہ بھی قدرت نے کیا تھا، اس کے اوپر جو دانت کا حملہ ہوا وہ بھی قدرت نے کرا، تو لہذا یہ کہنا کہ یہ قدرتی تھی نہیں، ہمارا طریقہ علاج بالمثل ہے جی اور وہ طریقہ علاج بے ضد ہے، ہمارا طریقہ علاج سملر ہے وہ ڈسیملر، یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ، بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قدرتی ہے وہ قدرتی۔ میرے دوست کے اس چیز کی بھی مخالفت، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ قدرتی طریقہ علاج ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کے بارے میں ایکسپلین کیا، بہت بہت شکریہ، کوئی تھینک یو۔ بات نہیں، اوکے، اللہ حافظ۔